اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی اچھا روزگار نہیں مل رہا، کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیں۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، وظائف تو ہم نے 3 بتائے ہوئے ہیں، کوشش بھی صحیح طریقے سے کریں، اور وظیفے نور علی نور ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس پہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے۔ باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا روزگار رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اخلاقاً بھی، اور جتنا حسب توفیق ہو، آپ سے بھی کوئی نچلے لیول پہ ہو سکتے ہیں، ان کی مدد کریں۔ جو رشتہ دار وفات پا چکے ہیں، جب وہ خواب میں آئے تو کیا سچ میں آتے ہیں؟ مے بی مے ناٹ بی، زیادہ تر تو تخیل ہی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہو۔ خوابوں کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے، یا نفس کی خواہش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً جب کوئی شخص زیادہ پریشان ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اسے مرے ہوئے رشتہ دار خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے جی میری ماں آئی سی، میرے ابا جی آئے سن، اور وہ باقیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی جانے والا ہوں، اگرچہ اس کے بعد وہ 30 سال بھی زندہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، باقاعدہ اس کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں کہ واقعی اوریجنلی بھی جن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے والے ہیں، تو وہ چونکہ رشتہ داروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو مرنے کے قریب ہوگا یا بیمار ہوگا وہ زندہ لوگوں کو نہیں یاد کرے گا، مرے ہوں کو ہی یاد کرے گا، تو خواب میں آ بھی جائیں گے۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ اس سے کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے۔ مولا علی کا قد کتنا تھا؟ سننے میں آیا ہے کہ ان کا قد چھوٹا تھا، واللہ عالم، جی ہمیں نہیں پتا، سنی سنائی بات ہے۔ کیا اسلام کی تبلیغ اور اس کے غلبے کی جدوجہد کے لیے کسی اجتماعیت کا حصہ بننے کی ضرورت ہے؟ لازم ہے؟ نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی جماعت ملتی ہے جو قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہی ہے، تو آپ ضرور اس کا حصہ بنیں، اور نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، برائی میں ان سے الگ رہیں۔ باقی یہ کہنا کہ اجماع امت ضروری ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس سے مراد پوری امت کا اجماع ہے، اس سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی میں کوئی چلا جائے، یا جماعت اسلامی میں، یا دعوت اسلامی میں، یا تبلیغی جماعت میں۔ یہ والی جماعتیں مراد نہیں ہیں۔ ان جماعتوں کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ 1 ہفتہ پہلے آلموسٹ ٹونگی ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ سے کوئی 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ، جہاں دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا تھا، رائے ونڈ سے بھی بڑا۔ ان کا کلیم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہے، اور ویسے تعداد کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں 3رے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ حج کا اجتماع، دوسرے نمبر پہ کربلا میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 10 محرم پہ، اور تیسرا وہ کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے ہمارا۔ وہاں پہ کوئی 4 یا 5 لوگ شہید ہوئے ہیں آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ جو تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے بن گئے تھے 2011 میں، ایک جو ہے وہ شورا کو فالو کرتے ہیں، جو پاکستان اور بنگلہ دیش والے ہیں، اور جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی نظام الدین سے، وہاں جو بنگلہ والی مسجد ہے، وہاں سعد کاندلوی صاحب ہیں، انہوں نے الگ سے اپنی عمارت کلیم کر دی ہے، اور آدھی جماعت ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، آدھی رائے ونڈ والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ اب وہاں پر یہ رائے ونڈ اور بنگلہ دیش والے اجتماع کروا رہے تھے، اور دوسروں نے بھی وہیں پر اجتماع کروانا تھا، پہلے تو اکٹھے ہی تھے نا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور اس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ اور جو ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے نا، ادھر ایک دوسرے کو ایسے مخاطب کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ میں آج صبح فجر کے بعد ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ چند سادیانی وہاں آئے۔ اچھا، پہلے تو مجھے لگا یہ قادیانی کہہ رہے ہیں،
اچھا میں نے کہا قادیانیوں کا وہاں کیا کام ہے؟ پھر میں نے اس کو ریوائنڈ کر کے سنا تو وہ سادیانی، وہ یعنی مولانا سعد صاحب کے ساتھ جو اٹیچ ہے نا، سادیانی. اور دیکھیں یہ نام اس طرح کے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ وہ قادیانیوں کے ہی بھائی ہیں. اور نیچے کئی لوگوں نے لکھا کہ یہ قادیانیوں نے وہاں حملہ کیوں کیا ہے. میں نے تو سمجھ لیا نا اپنی عقل کی وجہ سے کہ یہ قادیانی نہیں، کوئی اور لفظ بول رہے ہیں. عام بندے کو سن کے یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں قادیانیوں نے حملہ کر دیا. سادیانی یعنی وہ مولوی سعد کاندروی صاحب جو ان کے پوتے لگتے ہیں الیاس کاندروی صاحب کے، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی 1926 میں، تو وہ کہہ رہے ہیں سادیانی. مسجد درار، اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی مسجد مسجد درار ہے، وہ کہتے ہیں یہ ان کی مسجد مسجد درار ہے جو منافقین کی مسجد تھی. فرقہ ایک، مدرسہ دیوبند ایک، بابے ایک، صرف عمارت کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے. یہاں تو بریلوی اٹھا کے بسترے باہر پھینکتے تھے نا، وہاں تبلیغی جماعت والے دوسری تبلیغی جماعت کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں. ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. 100 سال نہیں پورے ہوئے ابھی تبلیغی جماعت کو، 1926 میں بنی تھی. 100 سال سے پہلے ہی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 85 سال کے بعد ہی 2011 میں 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جماعتوں سے تو ہمیں تو بال معاف ہی رکھیں، باقی آپ نے اٹیچ ہونا ضرور ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کیا کھانے والی چیز پر پھونک مارنے سے مکروہ ہو جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں. پھونک مارنے کی اجازت نہیں ہے جی. باقی جو نبی علیہ السلام کا بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے کبھی کھانے میں لعاب دہن مبارک ڈال دیا، تو وہ نبی علیہ السلام کے معجزے کا ظہور تھا. وہ عام نہیں چلتا کہ اس کو بنیاد بنا کے لوگ پھونکے مارنا شروع کر دیں یا اپنا لعاب ڈالنا شروع کر دیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں ایک صوفی فرقے سے 30 سال سے بیعت ہوں، نقشبندی سلسلے کہ کوئی آف شوٹ ہے فقیری لائن میں. پھر میں کیا کروں جی میرے بھائی، میں ان سے اب پیچھے ہٹ رہا ہوں. ہٹ جائیں بھائی، جان چھڑائیں. وہ کہتے ہیں آپ کی 30 سال کی محنت ضائع ہو گئی. ان کو کہے اللہ کا شکر ہے وہ 30 سال کی محنت میری کام آ گئی. ہاں، بخاری مسلم حدیث ہے، کچھ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے تو نیکیوں کے کام کرتے تھے، تو ہمیں ان نیکیوں کے کاموں کا بھی کوئی اجر ملے گا؟ ہم تو خالصتاً اللہ کے لیے ہی کر رہے تھے، اگرچہ ہم شرک میں مبتلا تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی کاموں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں 30 سال جو آپ نے خاری کاٹی نا اللہ رسول کی محبت میں، یہ اس کا اجر ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت مل گئی ہے. ان بزرگوں کو نہیں ملی ہوئی جن کے سلسلے میں آپ بیعت ہیں، وہ بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے. آپ ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں. لو سامو تسی 30 سال کہہ رہے ہو، شکر کرو مرنے تو پہلے سمجھ آ گئی جے. ہاں، آپ کے تو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا. شکر کریں. سورۃ الحجر میں شیطان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو بے راہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو جب وہ مخلص بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ دیکھیں وہاں جو مخلص کا لفظ ہے، مخلص نہیں ہے، مخلص ہے. وہ تو صرف انبیاء ہیں جن کو اللہ اپنے لیے خالص کرتا ہے. ہم تو مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اعزازی طور پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے. جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے محفوظ کر لیا تھا. معصومیت کا عقیدہ نہیں ہم کلیم کرتے، وہ صرف انبیاء کا خاص ہے. تو شیطان نے جو کہا تھا نا تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، بالکل ایسے ہی ہے. باقیوں پہ کوئی زور اس کا نہیں چل رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں یہ بھی آیا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، شیطان سے آخری ملاقات. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. قیامت کے دن شیطان کہے گا جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا، تو شیطان کہے گا کہ دیکھو جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے آج پورا ہو گیا. پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے تو چلے گئے جنت میں. ایک وعدہ میں نے بھی دنیا میں تم سے کیا تھا، جھوٹی امید لگا کے رکھی تھی، یا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بے شک بغاوت کرتے رہو.
تو آج میں اپنے وعدے سے پھر رہا ہوں, میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. آج نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو, نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں. یعنی شیطان تو قیامت والے دن اعلان برات کر دے گا. اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہے, شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں گمراہ نہیں کیا تھا, صرف دعوت دی تھی, میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. تو شیطان تو قرآن میں اللہ نے اس کا جملہ یہ نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہے گا میرا تم پہ زور کوئی نہیں تھا. لہذا نہ تو انبیاء پہ کوئی زور ہے شیطان کا, نہ عام انسان پہ. ہاں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اللہ حفاظت فرماتا ہے, عام بندوں کو شیطان زور لگا کر مسجد سے دور نہیں کر سکتا, صرف دعوت دیتا ہے انتہائی بزدل ہے. اتنا بزدل ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بے نمازی اگر گورنمنٹ اسے کہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے پر $1000 ملیں گے, تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بے نمازی کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اتنا کمزور ہے شیطان. تجھے پتہ نہیں وہ ٹارزن بنایا ہے, اتنا کمزور ہے, $1000 دی مار ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی آیا کہ میں نے صرف دعوت دی تھی, تم نے خود پیروی کی, آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, ہزاروں کی بدلتی تقدیر نہیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک غلط لکھا ہے, تسی ایسے بھی پڑھ دے رہے ہیں. علی بھائی اس میں کتنی سچائی ہے؟ سچائی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ہزاروں کی تقدیر نہیں بدلی ہوئی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, عزیز بابے نے تقدیر بگاڑ دیتی ہے اللہ کے فضل. ٹھیک ہے, سب فراڈ ہے. نگاہ سے کچھ ہوتا ہے بھائی, قرآن و سنت کی پیروی کریں گے کامیابی ملے گی, ورنہ تو نبی اسلام کی نگاہ مبارک کیا ابو جہل پہ نہیں پڑتی تھی؟ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس پہ نگاہ نہیں پڑتی تھی؟ نگاہ پڑنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کوئی شخص خود حق قبول نہیں کرتا. بیگم کی بات مان کر ہر ہفتہ بیگم کو میکے لے کر جانا لازمی ہے. یار یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسی سے ہی پوچھیں کہ بھئی ہر ہفتے جانے کی کیا ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. روزانہ لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے نا, جس طرح آپ گاؤں ایریا میں بالکل محلے میں بھی بعض اوقات میکا ہوتا ہے یا ساتھ والے کسی قصبے میں ہوتا ہے, تو اگر آپ آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں تو لے کر جائیں. باقی اگر آپ کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کوئی رن مریدی کر رہے ہیں تو کوئی رن مریدی نہیں. میں تو کہتا ہوں اگر روزانہ لے کے جا سکتے ہیں تو لے کے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے بھائی, نیکی کا کام ہے. ایک بیٹی کو اس کے ماں باپ سے ملوانا, وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی آپ پر اعتماد کر کے آپ کو دے دی, تو وہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں ایک رشتے کے اعتبار سے, کوئی حرج نہیں ہے. دماغ میں دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں اگر نیگیٹو سوچ آتی ہے تو کیا کریں؟ نیگیٹو سوچ یعنی کوئی جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے, کسی کے بارے میں نفرت آ جاتی ہے اس کے رویے کی وجہ سے, تو صبر کریں. انبیاء کرام کی تکلیفوں کو یاد کریں, اہل البیت کی تکلیفوں کو یاد کریں, اور اس صبر پر اجر کی امید رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفیں جھیلنا آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت اچھے پیسے کماتا ہوں, والد صاحب کہتے ہیں کہ جمع کرو, میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ نہیں, جو ضرورت ہے وہ تو آپ نے خرچ کرنی, خام خواہ تو نہیں خرچ کرنا. کمائے اس لیے تو نہیں جاتے کہ اب کما لیے ہیں تو اب یہ سارے ختم کرنے ہیں. جس طرح ہمارا یہ مزدور طبقہ عید کی چھٹیوں پہ جاتا ہے, 2 ہفتے واپس ہی نہیں کام پہ آتا, پیچھے ٹھیکیدار بیچارے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ خرچ کریں, باقی آپ جوڑیں اپنے پاس, کسی بیماری کے لیے, پریشانی کے لیے, مشکل وقت کے لیے, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائیں تو پھر آپ نے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ بھی دینی ہے اس کے اوپر. کیا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے گٹار بچا کر گانا یہ پہلے بھی لائیو سیشن میں بھی آ چکے ہیں, لگتا ہے یہ وہی بندہ ہے. گٹار نہ بجائیں, ویسے آپ کو گانا سنا لے, کوئی مسئلہ نہیں, سنا سکتے ہیں, شرکی الفاظ نہ ہو. اگر ہم بات کریں کہ سنی, شیعہ, اہل حدیث, دیوبندی اور دیگر فرقوں میں سے کون سا فرقہ اسلام کے زیادہ قریب ہے؟ فرقے تو سارے اسلام سے دور ہیں, منہج کی بات ہو سکتی ہے. منہج اہل حدیث کا
سب سے بیسٹ ہے اگر وہ خود بھی اس پر عمل کریں. جب قریبی رشتہ داروں کو قرآنی آیات کا حوالہ دے کر سمجھاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں پر نازل ہوئی تھیں، ہم پر فٹ نہ کرو، اور ایسا کرنا خارجیوں کی علامت ہے. اس کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. شان نزول کے ذریعے دھوکہ اور کافروں والی آیات مسلمانوں پر لگانا، تو بالکل نہیں لگا رہے. ان کو کہیں یہ تو خارجیوں کا طریقہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کافروں والی آیات ہیں مسلمانوں کے اوپر نہیں لگانی چاہیے. لیکن اگر کوئی مسلمان کافروں والے کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو لگے گی. یہ کافروں والی آیت تو نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. ظاہر کافروں کو تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ نماز پڑھو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نا. تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، ویسے وہ اللہ کے نزدیک مشرک ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. تو نبی الاسلام یہ مسلمان کو کہہ رہے تھے نا. تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں آیت اور حدیث ہے تو بالکل درست کہہ رہا ہے. کافروں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے. اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ تمہارے سارے پیر نماز نہیں پڑھتے، تم کہہ رہے ہو مرید ہو، ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے. لو سامو میں تو دسیا بڑی پیڑی بلا جے میں اس پاسے نہیں ٹوراں گا جس پاسے تسی مینوں لے کے جانا چاہتے ہو. میں ادھروں شروع کراں گا کہ تواڈے پیر تو ان کا تو اسلام ثابت نہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. ان کو نماز آتی بھی کوئی نہیں، پڑھ بھی لیں تو ان کے پیچھے میں لگایا ہوا ہے. تو ہم تو یہاں سے شروع کریں گے. پھر اس کے بعد اگلی پھکی ہم یہ دیں گے کہ تم جو گستاخ رسول کو کہتے ہو کہ یہ حرامی ہے، یہ سارے بریلوی کہتے ہیں جی گستاخ رسول تو ہوندے ہی حرامی ہے جی. وہ دیکھو قرآن وچ بھی آیا بعد ذالک زنیم، ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو خالد ابن ولید کا والد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، تو جو بھی گستاخ رسول ہو وہ حرامی ہوتا ہے. تو ولید بن مغیرہ تو کافر تھا. جو مسلمان ہیں ان کو تم کیوں کہتے ہو حرامی؟ یہ خود فٹ کرتے ہیں نا. اور بریلوی ہو جائے تو لالی ہو جاتا ہے، دوبارہ سے بریلوی چھوڑ دے پھر حرامی ہو جاتا ہے. یہ فارمولہ ہے ان کا. قرآن کی آیات جس سے فٹ اسے گفٹ. تم نبی الاسلام کی شان میں جتنی آیات بیان کر رہے ہو نا، ان میں سے میجورٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نان مسلمز کو ہی بتایا کہ ہمارے نبی کی یہ شانیں ہیں. تو وہ ہم مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جسے فٹ اسے گفٹ. یہ جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی کی اتباع کرو. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت ہے، یہ میلاد کے جلسوں میں پڑھی جاتی ہے. تو میلاد میں جو آئے ہوتے ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں؟ کہیں گے نہیں، نبی کی شان میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر رسول اللہ کی بھی اتباع کرنی پڑے گی. کس کو کہا تھا؟ یہودیوں کو. بریلویوں کو تو نہیں کہا تھا. نہیں، اتباع تو سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ آیتیں تو جس پہ فٹ ہوں گی اس پہ گفٹ ہوں گی. ہاں آئے ہو نا داڑھ ڈھلے. گستاخی کرو گے تو گستاخوں والی آیتیں فٹ ہوں گی، اور اگر دین پہ چلو گے تو دینداروں والی آیتیں فٹ ہوں گی. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں کہ ٹریفک پولیس والے کے اوپر آپ چلان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹریفک پولیس کے اندر ہے. یہ جو ہے باقی لوگوں کے لیے. قانون کوئی بھی توڑے گا اس پہ فٹ ہو جائے گا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ پرانے دھوکے ہو گئے ان کے. ہاں جہاں پہ ناحقہ فٹ کریں گے وہ آپ کسی کافر پہ بھی نہیں کر سکتے. میں تو اس سے بھی آگے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان، میں کہتا ہوں کافر کے اوپر بھی غلط آیت آپ فٹ نہیں کر سکتے. مسلمان پہ تو کرنا دور کی بات. صحابہ کرام کو خارجیوں نے کافر کہا تھا، اس لیے ان پہ یہ فٹ کیا گیا. عبداللہ ابن عمر کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ خارجی بدترین مخلوق ہیں کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. بالکل کافروں والی آیات مسلمانوں پہ فٹ نہیں کرنی. لیکن اگر مسلمان کافروں والے کام شروع کر دیں پھر کافروں والی آیتیں ان پہ فٹ ہوں گی، کیونکہ کام ہی ان کے کافروں والے ہیں نا. مسلمان کا کام ہے قبر کے آگے جا کے سجدہ کرنا. مسلمان تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور تمہارے کرتوت کافروں والے ہیں نا تو آیتیں پھر کافروں والی لگتی ہیں. کرتوت صحیح کر لو تو مسلمانوں والی آیتیں لگ جائیں گی. خارجی بھی مسلمان تھے، کرتوت ان کے کافروں والے تھے کہ صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے. اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، حضرت علی کے فوجی تھے، باغی ہو گئے. تو کرتوت کافروں والے کیے، آیتیں کافروں والی فٹ ہو گئی.
کرتوت مسلمانوں والے کرو گے، مسلمانوں والی آیتیں آپ فٹ کریں گے. میں اکثر نہیں کہتا کہ مسلم شریف میں حدیث جو لکھی ہوئی ہے صفائی نصف ایمان ہے، ہماری تو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور کتاب سے باہر آپ نے دیکھنی ہے تو یورپ اور امریکہ میں دیکھ لیں. تو صفائی نصف ایمان، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، روڈ کے اوپر اعلانیہ اس طریقے سے کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتا. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں والی آیتیں کافروں پہ فٹ ہوں گی، کافروں والی مسلمانوں پہ فٹ ہوں گی اس صورت میں جب کرتوت ان کے وہ والے ہو جائیں گے. کرتوت نہ ہو تو بالکل فٹ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. مقصد حیات ہمیں بتا دیں اللہ نے حضرت انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. یہ ہے جی ٹوٹل دین. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا ہم نے جواب دہ ہونا ہے، لہذا اس دنیا کی زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے. یہ ہے جی ٹوٹل دین. مولانا اسحاق صاحب کے بقول نماز میں اردو میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کا کوئی حوالہ کوئی نہیں ہے. ہم تو اختلاف کرتے ہیں، ہم تو مولانا اسحاق صاحب کی اور غامدی صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتے. نماز مسلمانوں میں اجتماعیت کی علامت ہے، وہ عربی زبان میں ہوگی، دعائیں بھی عربی میں ہوں گی. وہ کہتے ہیں ساروں کو دعائیں نہیں آتی، تو ساری دعائیں تو ضروری بھی نہیں ہے، ایک ہی دعا کافی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. دنیا کی ہر دعا اس میں شامل ہے. آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے نا وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ دعا مانگے، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں. اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیں. دنیا کی بھلائی میں رزق، اچھی صحت، اچھی بیوی، اچھی اولاد، یہ کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ، اچھا عقیدہ، وفی الآخرۃ حسنہ، عذاب قبر سے بچنا، فی الآخرۃ حسنہ، حوض کوثر نصیب ہونا، وفی الآخرۃ حسنہ، میزان عمل کے اوپر نیکیوں کے پلڑوں کا بھاری ہونا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جنت میں پہنچ جانا، وفی الآخرۃ حسنہ. اور سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار، وہ بھی ساتھ ہی آ گیا. حالانکہ وفی الآخرۃ حسنہ میں وقینا عذاب النار شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علیحدہ سے ذکر اس لیے کیا تاکہ آخرت کے عذاب سے آپ کو ڈرایا جائے. کیا انسان کے اندر جنات کا خروج ممکن ہے؟ جنات کا خروج نہیں، دخول. جنات کی انسان کے اندر حاضری کیسے ہوتی ہے؟ بھئی یہ جو کام کرتے ہیں انہی سے جا کے آپ رابطہ کریں. ہاں ان پرنسپل جنات کا اثر ہو جاتا ہے، بالکل. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی بندہ قرض دار ہے، خالص نیت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، ادا نہ کر سکا، تو اس کے آگے کے کیا معاملات ہوں گے؟ آگے کے معاملات اللہ نے قرآن میں بتا دیے سورۃ النساء میں کہ جب کوئی مر جائے سب سے پہلے اس کی وصیت کو آپ نے پورا کرنا ہے جو اس نے کی ہے، اس کے بعد جو اس کا قرض ہے وہ اتارنا ہے، پھر وراثت تقسیم کرنی ہے. تو لہٰذا یہ جو مر چکا ہے اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے مکان کی شکل میں، کوئی پلاٹ کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، وہ بیچ کے قرضہ اتارے. یہ نہیں ہے کہ آپ چلے گئے چپ کر کے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. تو تو شاہی کوئی نہیں، شہید سے بڑا رتبہ ہو سکتا ہے کسی کا، قرض اس کا معاف نہیں ہوگا. اسلام میں صبر کا کہاں تک حکم ہے؟ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں جی کریں، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. مالی نقصانات کے علاوہ عزت نفس اور یہ سب کچھ یہ آپ کو کرنا پڑے گا جی صبر. ورنہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو آپ دیکھ لیں 10 سال قید ہو گئی ہے، کیا نکلا؟ کوئی دین کے پیچھے ہوئی، آخرت کے پیچھے ہوئی، خاری کاٹ لی نا، کچھ بھی نہیں نکلا. اور ابھی وہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں نا اس میں وہ بھی آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں اس وقت تک کامل نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کا جو بڑا بابا ہے وہ بھی نہیں اس سزا سے گزرتا. تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا نکلا اس میں سے؟ جس کو آپ کہہ رہے تھے یہ ان کا اپنا بندہ ہے ایجنسیوں کا، وہ جو جنرل کا وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، وہ بھی ان کا اسی پارٹی کا بندہ نکلا.
اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یار کن غلیظ لوگوں کے پیچھے آپ لوگ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں 10 سال قید کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے 10 دن کے لیے انٹرنیٹ لے لیا جائے نا تو آپ کہیں گے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، چاہے آپ گھر کے کمرے میں بھی بند ہو۔ تو میں نے تو جیل اندر سے دیکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکلیف آئے صبر کریں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے نا انڈیا میں نا مختلف جیلوں کا وزٹ کر کے نا تو جو جیل میں رہنے والے ہیں ان کی روداد ایک جگہ اکٹھی کی تھی، اور میں اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مین ٹی وی چینلز کو چاہیے کہ وہ جیل کے اندر کی زندگی لوگوں کو دکھائیں۔ واللہ میں کہتا ہوں کرائم ریٹ بالکل 0 پہ آ جائے گا آپ کا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ چند ویلاگرز نے بنائی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اتنے پروفیشنل نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے، اور جو انہوں نے بھی بنائی ہے یقین کریں آپ کے آنسو بھی نہیں رکیں گے۔ جو لوگ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے اندر ہیں، 1 سال نہیں گزرتا اندر جو بندے کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو وہ وحید الدین خان صاحب نے جب انٹرویو کیے تو جتنے لوگ اندر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے نا تو آپ دوسرا گال بھی اسے پیش کرتے ہیں کہ مار، قانون ہاتھ میں نہ لے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں وہ ایک بندے کا دکھا رہے تھے، وہ کہتا ہے ماڑا اس نے میرے والد کو گالی دی تو میں نے اس کو پھر جا کے فائر مار دیا۔ تو وہ گالی واپس ہوگی فائر مارنے سے؟ پوری زندگی کے لیے تو چلا گیا جیل میں اور کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کیا، اللہ کے حضور لگ سے مجرم۔ اس ٹائم میٹر پھر جاتا ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم حدیث ہے، 2 بندے لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جو پڑھ لیں تو یہ معاملہ کافور ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ کو غصہ آئے نا اور صبر نہ ہو رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس راندہ درگاہ شیطان کے اگینسٹ۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو اس وقت مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد اس جگہ کو بھی چھوڑ دے۔ گھر میں اگر خاوند کو بیوی پہ غصہ آیا نا تو چپ کر کے نا گھر سے باہر نکل جائے۔ 15-20 منٹ بعد ویسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 5 منٹ بعد وہ طلاق دے کے نا تو مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ 5 منٹ کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں نہیں آتا کہ مولا علی علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ چپکلش ہوئی تو گھر سے باہر نکل گئے؟ یہاں لوگ بیویوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو میں نے تو صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں دیکھی، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی انتقام کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھے۔ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی نصیحت کی ہے۔ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو گالیاں بھی نکالے نا، پورا جمعہ آپ کے خلاف پڑھا دے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ آپ نے کہنا ان کے بڑوں نے تو مولا علی کو گالیاں دی تھی، حسن حسین نے ان کے پیچھے جمعے پڑھے ہیں، تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ اس کے بغیر گزارا نہیں میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ غصے کو اپنے دماغ پہ سوار کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ تو صبر کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا، چونکہ آخرت کی زندگی آپ کو بدلہ ملنے والا ہے، لہذا صبر کر لیں۔ اس صبر کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے قانونی راستہ کو اختیار نہیں کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ جو قانونی معاملات ہیں وہ آپ نے لے کے چلنے ہیں۔ اگر آپ کی چوری ہوئی ہے صبر آپ کریں گے، قانونی کارروائی کریں۔ اگر کوئی بندہ نہ حق قتل ہو گیا صبر آپ کریں گے، قانونی کارروائی آپ نے کرنی۔ قانونی کارروائی کرنے سے صبر کا ثواب ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قانونی کارروائی کرنا بھی سنت ہے، یہ اسلام نے سزائیں رکھی ہیں۔ صبر یہ ہے کہ اس بندے کے جرم کے اگینسٹ آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ ہے صبر۔ معاملات کو قانونی طریقے سے لے کے چلنا۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ ترمذی میں ناف کے اوپر اور نیچے باندھنے کا اشارہ ہے۔ میرے بھائی یہ امام ترمذی نے قول لکھا ہے کہ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں، انہوں نے کوئی حدیث نہیں لکھی۔ حدیث میں تو جو ذکر ہے بخاری میں وہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر ہے، زیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ سنن نسائی میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ رزق، کف اور ساعد پر رکھا۔ وہ جو مولانا اسحاق صاحب نے بھی حدیث بیان کی تھی کہ جی دایاں ہاتھ رکھا، تو دایاں ہاتھ کیسے رکھا؟ بخاری میں موجود ہے دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھا، تو یہ زیرہ پوری بنتی ہے، رزق، کف اور ساعد، یوں۔
یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. تو جب آپ ایسے رکھیں گے خود بخود ناف سے اوپر ہی آ جائے گا. یہ ادھر جو باندھے ہوئے وہ تو غلط ہے، جو نیچرل جہاں تک آتا ہے. اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار حرام کو آتے ہیں تو کیا ہم ان کے گھر سے کھا پی سکتے ہیں؟ اگر پتہ بھی ہو تب بھی صلہ رحمی کے طور پر کبھی کبھار کوئی چیز کھانی پڑ جائے تو کھا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے گفٹ بھی قبول کیے. اگر آپ کو پتہ بھی ہو تب بھی آپ کھا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں وہ ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے قبول کر لی تھی. یہ الگ بات ہے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں، یہ جائز ہے. میرے والد صاحب فالج کے مریض ہیں، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ زور زبردستی کرنی پڑتی ہے. جی ظاہر ہے کہ دماغی حالت جب درست نہیں تو زور زبردستی کرنا کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، ایک نیچرل عذر ہے جو اٹیچ ہے. ایک دعوت اسلامی کے عالم ہے ہمارے محلے کے، وہ بولتے ہیں کہ خوارج کی نشانی ہے کہ نوجوانوں کا ایک گروہ ہوگا. بالکل، تو دعوت اسلامی والے سارے نوجوان ہیں نا. ہاں، اور مسلمانوں کو وہ گستاخ رسول اور کافر بھی کہتے ہیں، دیوبندیوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو. بالکل 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 کو کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، اور تمہارے استاد انجینئر صاحب بھی، اسٹوڈنٹس بھی نوجوانوں کا گروہ ہے. نہیں یہ تو ہمارے تک تو بعد میں ہو جائے. انجینئر صاحب تو خود دعوت اسلامی سے آئے ہوئے ہیں، تو دعوت اسلامی وہ خوارج کا گروہ ہے پھر آپ کی ڈیفینیشن کے تحت، کیونکہ اس میں ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بالکل، دعوت اسلامی والے نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن باہر نکل کے عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر کہتے ہیں غوث پاک کرم کر دو. یعنی وہ قرآن جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اوپر وہ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اگر حلق سے نیچے اترا ہوتا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جا کے ان کے لیے دعا کرتے، ان سے نہ وہ کرم مانگ رہے ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو جا کے بتانی ہے آپ نے باتیں. کہنا اتھوں ہو کے آیا کہ جڑا تواڈے تو بھی زیادہ سینئر ہے. یہ آپ کے محلے کا کوئی بھی دعوت اسلامی والا ہوگا نا، مجھ سے زیادہ سینئر نہیں ہے دعوت اسلامی میں. ایون یہ جو گالیاں نکالتا ہے وہ مفتی سمر اتاری، وہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، دعوت اسلامی میں بھی چھوٹا ہے. وہ تو دودھ پیتا بچہ ہوگا جب میں درس دیا کرتا تھا فضان سنت سے. اتنا ڈفرنس ہے ہمارا. تو مجھ سے زیادہ کوئی بتائے گا مجھے کہ دعوت اسلامی میں کیا کچھ ہے. کیا صرف انگور کی شراب حرام ہے یا ہر نشہ آور چیز؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے جی. شراب چاہے سنتھیٹک طریقے سے بنائی جائے یا وہ پرانے طریقے سے، وہ حرام ہے. کیا دعوت اسلامی کے درس اور اجتماع میں جا سکتے ہیں؟ ثواب ملے گا؟ واللہ عالم جی، مجھے تو کام ہی چانسز نظر آتے ہیں، بدعات ہی ہیں. اب دعوت اسلامی میں اسلام والی تو بات کوئی نہیں رہی ہے. باپا جانی کے فضائل ہیں، ان کی اولاد کے فضائل ہیں. باپا کرم کر دو، اللہ بچائے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ قوم لوط کافر تھے، اور اگر کوئی مسلمان یہ عمل کرے تو اسے تو اس پر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو یعنی قوم لوط کے والے سے نہیں، اس کو پرایت نہیں فٹ کی جا سکتی کیونکہ یہ مسلمان ہوگا. نہیں کوئی بریلوی نہیں کہتے، ہمیں جھوٹا الزام لگائیں. باپا جانی کی پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے قوم لوط والے عمل کے اوپر، بالکل مانتے ہیں وہ، الزام نہ لگائیں. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی نہیں کہتے دعوت اسلامی والے. آپ کے کسی محلے کے بندے نے کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ ورژن ہے. ورژن بالکل نہیں ہے. میرا بچہ بریلوی مولوی کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہے، اور میں نے جب سے رفع دین سے نماز پڑھنی شروع کی تو اس نے میرے بچے کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے. تو بڑی نیکی کی ہے جی، پڑھانا چھوڑ دیا ہے، شکر ہے اسے مارتا نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس داخل کروا دے. قرآن پاک کے علاوہ دین کی رہنمائی کس مستند کتاب سے لی جائے؟ کیونکہ احادیث پر تو بہت بحث ہوتی ہے. بالکل جھوٹ ہے جی، کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، ایویں روند مارا ہوا ہے. بخاری مسلم کے اوپر تو سارے سنی متفق ہیں نا، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں. یہی پڑھ لیں آپ. اس کے لیے بھی آپ کو پوری زندگی چاہیے. اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، یہ پڑھیں. پہلے نماز کا چیپٹر پڑھ کے اپنی نماز جو ہے وہ قادیانیوں والی چھوڑ کے سنیوں والی نماز کر لیں. کیا 3 حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اس حوالے سے کوئی حدیث ہے؟ جی بخاری مسلم میں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. جنگ کے موقع کے اوپر جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو آپ بول سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بول سکتے ہیں جب کبھی فتنے کا اندیشہ ہو. اور 2 ناراض ہوئے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. لیکن یہ صراحتاً جھوٹ نہیں ہوگا، توریتاً جھوٹ. ذو معنی جملہ، ایسا جملہ جس کے 2 معنی ہوں،
وہ آپ بولیں, سننے والے کو کچھ اور سمجھ آئے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے فتنے سے بچانے کے لیے, لیکن یہ کبھی کبھار ہے, ہمیشہ نہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے کئی ایک مثالیں اس میں بیان کی ہیں. میوزک کے حوالے سے آپ غامدی صاحب سے اتفاق کرتے ہیں, شریعت کے مطابق کیا حکم ہے؟ جی میں کوئی میوزک وغیرہ نہیں سنتا, نہ میں غامدی صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. جو میں نے بات کی ہے وہ پورا مقدمہ ہے, وہ اگر آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں تو آپ نہ کریں. میرا میوزک سے کیا لینا دینا, ہماری کوئی نعت میوزک کے ساتھ اپلوڈ نہیں ہوئی, میری کئی نعتیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں کوئی میوزک نہیں ہے. یہ تو جا کے ان لوگوں سے پوچھیں نا جتنے بڑے بڑے نعت خان ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیر صاحبان ان کی موجودگی میں میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں, ان سے پوچھیں, ہمارا کیا لینا دینا. کیا لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد والدین پر اس کی پرورش کی ذمہ داری ہے؟ ہاں جی, ظاہر ہے اس کو پڑھائی لکھائی تو کرانی ہے نا. یہ تو نہیں اب بالغ ہوا ہے اور ابھی کسی کام جو کا نہیں ہو تو باہر نکال دیں گے, لفنڈر لوگوں میں ہی پھرے گا نا. ہاں جب کمانا شروع کر دے پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اس قسم کے نوجوانوں کی شادیاں کرا کے ان کی بیویوں کے خرچے اٹھانا اور ان کے آگے بچوں کے خرچے اٹھانا, یہ کوئی ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بیاہ کرا دو. کیوں جی بیاہ کیوں کرا دو؟ پہلے اس قابل تو ہو, استطاعت ہوگی تو آپ نکاح کریں گے. سورہ نور میں ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی. اس طرح نہیں ہو سکتا. کیا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے؟ کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ میرا کلپ دیکھ لیں, یہ پورا مقدمہ ہے. کیا ایک ہی نکاح 2 دفعہ کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر صرف بول کے کیا جائے اور بعد میں باقاعدہ رجسٹریشن ہو؟ نہیں جی, 2 دفعہ کہ فراڈ ہی کو کرنا چاہ رہے ہوں گے آپ. بول کے کرنا ہو دیکھو, سیدھا جا کے رجسٹر کراؤ اور اعلانیہ کریں ولی کی اجازت کے ساتھ. باقی جو لوگ یہاں پہ پراپر سرمنی کرتے ہیں پھر وہ یورپ امریکہ میں جا کے ان کی ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے لیے کوئی اور سرمنی وہاں پہ ارینج کرتے ہیں, وہ ایک قانونی معاملہ ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ والا جو آپ فراڈ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکی لڑکا آپس میں سامنے بیٹھ کے تو کر لیں, اس طرح نکاح نہیں ہوتا بھائی. وتر میں دعائے قنوت کیوں پڑھتے ہیں اور کب سے شروع ہوا؟ دعائے قنوت تو پڑھنا سنت ہے. وہ قنوت نازلہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے کافروں پر بددعا کی تھی کچھ عرصے کے لیے, وہ شروع ہوئی تھی. باقی تو نبی علیہ السلام نے ظاہر سکھایا ہوا ہے. دعائے قنوت جو ہے وہ اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اگر لڑکا ملک سے باہر ہو تو آن لائن نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیں. ہو سکتا ہے, لڑکا باہر ہو لڑکی باہر ہو, جس طریقے سے بھی آن لائن ہی کریں گے. ظاہر ہے اس میں دونوں طرف جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بیٹھ جائیں اور یہ انشور کریں کہ یہ وہی لڑکا ہے اور یہ وہی لڑکی ہے جن کا آپ نکاح کروانے جا رہے ہیں, اور کوئی غرض نہ ہو تو بالکل کروا سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آن لائن ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے, اس کا باپ یا بھائی وکیل کے طور پہ آتا ہے, تو آن لائن ہو جاتا ہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے, صرف دھوکہ نہ ہو. میری والدہ کے پاس پیسے ہیں جبکہ وہ حج پر جانا چاہتی ہیں, میرے والد کی گنجائش نہیں, کیا میری والدہ گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ جی گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں, جی بالکل جا سکتی ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میرے دوست باہر فوڈ ڈلیوری کا کام کرتا ہے جس میں زیادہ تر حرام کھانا لے کر جانا ہوتا ہے. کہاں سے ناجائز ہی ہے بھائی, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے جو باہر جانے والے ہیں یا جو ابھی باہر موجود ہیں؟ ایک ہی نصیحت ہے, نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. بس یہ 2 چیزیں ہیں تو باقی ساری چیزیں ثانوی ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک غیر مسلم اگر نبی الاسلام کی شان میں گستاخی کرے تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلا تو مجھے یہ بتائیں جو مسلمان رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کے بارے میں رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹیاں جو ہیں ان کے بارے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ سمجھائیں گے. اگر مسلمان اللہ نبی کو مان کر گستاخ ہو رہا ہے انجانے میں, حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہ سلطان بہو کے شعر سناتے ہیں, اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول ہوگا؟ قرآن میں تو ہے نبی کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہ کرو. اگر حضور کی آواز سے کوئی آواز بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا, قرآن کہہ رہا ہے. تو جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے پہ کسی بابے کا شعر سناتا ہے تو وہ بھی برباد ہو گیا. تو ان کے کریے بسم اللہ پڑھ کے وڑ دئیے انہوں, سمجھائیں گے. تو کافر جو ہے اس کو تو ویسے ہی آپ نے سمجھانا ہے, اس کا تو اللہ نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رحم کھائیں اس پہ.
مسلمان بھی اگر رحم کھائے ہوئے، حالانکہ گاٹا اگر اترنا چاہیے تو پہلے اس کا اترنا چاہیے تھا، اگر اترنا چاہیے تھا. ہم تو اس ڈاکٹرن کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. کافروں کو بھی سمجھائیں گے. اختلافات امت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دور ہونا جی، بابوں کی پیروی کرنا. اس کے خلاف جہاد ہم بھی تو کر رہے ہیں. جب کہا جائے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نبی الاسلام کی حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے. نبی الاسلام کی حدیث ہے 73 فرقے بن جائیں گے، ایک گروہ حق پر رہے گا. فرقے تو سارے جہنمی ہیں، اس میں الفاظ ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ حق پر ہوگا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت تھے آپ وہ بن جائیں، مسلم بن جائیں، فرقوں سے بچ جائیں. 73 فرقوں والی حدیث سے دھوکہ. یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. ایک ہندو لڑکی اس شرط پر مسلمان ہونا چاہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرے، اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو مذہب پر ہی قائم رہے گی. جی اس کو مذہب پہ ہی قائم رہنے دیں، مہربانی نہ کرو، نہ ادھر کوئی مہربانی نہ کرو. سب فراڈ ہے یار. جس شادی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ بیاہ ہو جائے، تو بعد میں جب آپ کی ناراضگی ہوگی تو وہ پھر صرف طلاق نہیں لے گی، وہ ہندو بھی ہو جائے گی. ہاں، یہ نیکی کرنی ہے کسی مسلمان کے ساتھ کریں، ہندوؤں کے ساتھ رہنے دیں. اسے کہ تم نے اسلام قبول کرنا تو کنوکشن کے ساتھ کرو، میری وجہ سے نہ کرو. آج کل مسلمان غیر مسلموں سے زیادہ گناہگار ہیں، سود خوری وغیرہ. جی بالکل، اگے ٹرو. جو غیر مسلم اچھائی کی زندگی گزار رہا ہے، قیامت کے دن اس مسلمان سے بہتر نہیں ہوگا. سب سے بڑی چیز تو عقیدہ توحید ہے نا جی. اگر کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ وہ حلال کھا رہا تھا یا حرام کھا رہا تھا، اصل جرم جو ہے بڑا وہ ہے شرک. اگر وہ اس نے نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آخرت میں سبب کر دے گا بخشش کا. لیکن اگر شرک کسی نے کیا ہوا ہے تو بھائی یہ نیکیاں اس کے کام نہیں آنی، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. باقی ایک ڈاکٹرن ہے یہ، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا سنت ہے؟ اور فرض نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ دعا مانگنا لازمی ہے؟ امام صاحب کے ساتھ دعا مانگنا تو خود سے انہوں نے نکال لی ہے. ویسے آپ دعا مانگیں، اجتماعی دعا کبھی کبھار کوئی توسل کے طور پر جس طرح ہم یہاں کرواتے ہیں کہ کسی نے دعا کے لیے کہہ دیا، وہ ثابت ہے. ویسے آپ نے اپنے سنت اذکار کرنے، اپنے اکیلے دعا کریں، آپ بالکل ٹھیک ہے. رفع الیدین کے بغیر سنت سے نماز ثابت نہیں ہے. تفصیلی ویڈیو رفع الیدین پہ ریکارڈ ہے. جو شخص آج کے دور میں نبی الاسلام اور اللہ کی گستاخی کرے، اس کے بارے میں رد عمل کیا ہونا چاہیے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں. جی قریش قبیلہ بنو ہاشم کے متعلق بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شیخ کیا لکھا ہوا ہے؟ شیخ آپ کو کیا منو کو کہنا میں یار. اب یہ سوال کیا ہے جی، کیا بتاؤں؟ اور منو کی تو کہنا جی نہیں پتہ نہیں جی، تھوڑے پاس ہی ہوئے گی. کوئی ہو سکتا ہے کوئی قریش دے انہوں نے اپنے آپ کو شیخ بھی کٹوانا شروع کر دیتا ہوئے، تو وہ ایک آنر کے طور پر، جس طرح یہ سید کا ورڈ آنر کے طور پہ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت میں سے تو وہ سید کہلوائے. اب میرے نام کے ساتھ مرزا آتا ہے، بیسیکلی یہ مرزا تھا. مرزا بھی سید سردار کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں ملک بھی استعمال ہوتا ہے، سید بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آنری طور پر ہے. نبی الاسلام جب آخری وقت لشکر اسامہ روانہ کر رہے تھے تو حضرت بکر عمر کیوں نہیں شامل ہوئے؟ جی رسول اللہ کا قاتل کون، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. 4 اماموں کی وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما؟ ایک ہی بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. اس کے اوپر پریکٹیکلی اگر کسی نے عمل کیا ہے تو میں نے کیا ہے، نہ کوئی پرانا چھڑیا ہے نہ کوئی نواں چھڑیا ہے. تو یہ بات ہے جی. میں جو بھی یہ کہے گا، آج بھی کوئی کہ اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، یہ آنر کے طور پہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں. جو یہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے، کسی بابے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، جی یہ وہ بات ہے ان کی. اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دین کی اشاعت کے لیے دوسرے فرقوں پر انگلی اٹھائیں؟ جی بالکل ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے انگلی کیا پورا بازو نہیں اٹھایا نا یہود و نصارہ کے خلاف، توحید آپ کو نہیں سمجھ آئی. اگر اللہ تعالیٰ کو یہود و نصارہ کے فرسودہ نظریات کا رد قرآن میں کرنا پڑا توحید بتانے کے لیے، تو میں تو شاہی کوئی نہیں. جی بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں مسئلہ حل ہوتا.
جی یہ پازیٹیو والی بات نہیں. اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف نکاح کے فضائل بیان کریں, نہیں, بدکاری کا گناہ ہونا بھی آپ کو بتانا ہوگا. سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اس طریقے سے صرف توحید بیان نہیں کرنی, شرک کرنے والوں کو بھی ننگا کرنا ہوگا. صرف عظمت رسول بیان نہیں کرنی, رسول اللہ کے گستاخوں کو بھی ننگا کرنا پڑے گا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. ایک پر بھی کٹ گیا تو گئے. پرندے دو پر کے ساتھ اڑتے ہیں, ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے, دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی. آپ کی خاصیت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گے. تأمرون بالمعروف, ہاں آگے بھی ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا. کیوں؟ اللہ پر ایمان اس کا کامل ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو صرف اگر نیکی کی طرف بلانا کافی ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی. اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ برائی سے بھی روکے گی. میری ڈیوٹی رات 12 بجے ختم ہوتی ہے, میں رات کو 2 بجے سوتا ہوں, کیا میں فجر کی نماز رات 2 بجے پڑھ سکتا ہوں؟ فجر کا وقت جب تک داخل نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اٹھنا ہی پڑے گا. آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک فقیر کے بچے کو تھپڑ مارا تھا, مانگنے آیا تھا. اب مجھے اس پر نہایت شرمندگی. اللہ سے معافی مانگ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کو ڈھونڈنے سے تو آپ رہے, معافی مانگ لیں کافی ہے. ظالم اگر توبہ کر لے تو قیامت کے دن مظلوم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جی فیصلہ ہوگا جی, توبہ کرنے سے کوئی ظلم معاف نہیں ہوگا. حقوق العباد قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. دنیا میں جتنی مرضی کوئی توبہ کرتا رہے, وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا. اور اگر اللہ نے اس کو معاف کرنا ہوا تو آپ سے پوچھ کے ہی معافی ہوگی. آپ نہیں معاف کریں گے تو نہیں ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بخشنے کا کوئی سبب پیدا کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آفر اتنی بڑی لگائے گا کہ آپ اس کو معاف کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں گے. ہاں, تو لہٰذا یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا. کیا خلافت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے یا حالات پر منحصر؟ ظاہر حالات ہوں گے تو. اب دیکھ لیں, یہ وابی لوگ کہہ رہے تھے جی شام میں انقلاب آ گیا. ابھی بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اس نے, جولانی نے, اس سے وہ ڈائریکٹ سوال پوچھ رہا ہے کہ شراب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. کسی عام مسلمان سے بھی پوچھیں کہ آپ کی اگر حکومت آ جائے تو شراب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, میں کہتا ہوں جی آپ زرداری سے پوچھ لیں, آپ عمران خان سے پوچھ لیں, آپ نواز شریف سے پوچھ لیں کہ آپ کی حکومت آئے تو شراب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو کہے گا بھائی حرام ہے. اس نے کہا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. اور وابی نشدے پہ جی ساڑھی حکومت آ گئی جائے. یہ جولانی کا انٹرویو ہے بی بی سی کو جو دیا ہے اس نے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ ساری ڈرامہ بازی ہے. جاد نہ ہو تو جتنا بڑا ڈرامہ لگا نا اس امت نے, اتنا بڑا ڈرامہ کسی اور نہ آتے نہیں لگا. کہتا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. اور یہ لوگ ڈیموکریسی کو کفر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی میں حلال اور حرام کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کرے گی, قرآن و سنت کریں گے. حلال کا فیصلہ جو ہے نا کہ حلال کے دائرے کے اندر اندر کیا کرنا ہے یہ پارلیمنٹ کرے گی. یعنی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چلانی ہے ہم نے, یا 300 کلومیٹر والی ٹرین چلانی ہے, یا ہم نے موٹر وے کو اتنا اچھا کرنا ہے کہ اس پہ پبلک ٹرانسپورٹ اچھی چلے گی. اب یہ سارے حلال کام ہے, ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے. لیکن پارلیمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ٹرین میں جو کچن ہوگا اس میں شراب سرو کی جائے گی, یا پیپسی کی بوتل دی جائے گی, یا کوک کی بوتل دی جائے گی. یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ نہیں کرنا. شراب حرام ہے, شراب نہیں سرو ہو سکتی. جب جمہوریت اسلامی ہو سکتی ہے تو سوشلزم سیکولر اسلامی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی ہو گیا ہے نا جی, اور کیوں ہونا جی. مدلس کیان والی روایت سما کی تصریح, یہ مدلس کیان والی روایت لکھیں, پورا میرا لیکچر کھل جائے گا. صحیح مسلم کا مقدمہ اس میں نے سمجھایا ہوا ہے. دین میں کنسسٹنسی یعنی کہ استقامت کیسے لائی جائے, یہی کہہ رہے ہیں گناہ سرزد ہوئے. جی اس کے لیے تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ اچھی صحبت پہلی شرط ہے. برے لوگوں میں بیٹھیں گے کبھی استقامت نصیب نہیں ہوگی.
اور دوسری شرط ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور سننا، عربی نہیں، ترجمہ بھی، آخرت اورینٹڈ ہو۔ اچھی صحبت کے لیے اگر آپ کو لوگ اویلیبل نہیں تو یوٹیوب سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی، یوٹیوب کے اوپر اچھی صحبت اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ قرآن کی تفسیر کلاسز ہی میری سنتے رہیں، آپ لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ برائی کو داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ لے جی، آپ کا پورا تھدا میں نے مکمل کر دیا الحمدللہ۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا ہم سب کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص چائنا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، یمن کے، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔